شکریہ۔ ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں کچھ قانونی معاملات پر بات کرنے۔ کل خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں میری دوران سماعت تفصیلی گفتگو ہوئی، کچھ گزارشات اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں وہ لگی ہوئی تھی۔ اس معاملے کی آج سنوائی تھی، تو آج ہماری جانب سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ عدالت کے سامنے تھی، اور دیگر معاشرے کے جو شعور طبقے ہیں، شعور افراد ہیں، ان کی جانب سے بھی متعدد درخواستیں تھیں۔ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے اب یہ بات واضح ہے پوری قوم کو، کہ 26ویں آئینی ترمیم نے جو پاکستان کے عدالتی نظام کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماضی میں مارشل لاء کے ادوار میں تو یہ ہوتا رہا کہ پی سی او کے ذریعے ججوں کو نکال دیا گیا، کسی پی سی او کے تحت منظور نظر لوگوں کو جج بنایا گیا، لیکن ایسا شاید کبھی نہیں ہوا کہ ایک بظاہر غیر عسکری نظام کے دوران، جب مارشل لاء بظاہر نہ لگا ہوا ہو، یہ کیا جائے کہ پوری عدلیہ کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو روح ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم شروع دن سے ایک منصوبہ تھا پاکستان کی عدلیہ کے خلاف۔ جو لوگ اس ترمیم کی حمایت کر رہے تھے، ہمارے کچھ نادان دوست، ان کو ہم اس وقت بھی سمجھاتے تھے اکتوبر 2024 سے پہلے کہ اس ترمیم کے بعد عدلیہ کا عملاً وجود ختم ہو جائے گا اس ملک سے، اور یہی کچھ ہوا ہے پچھلے ایک سال کے عرصے میں، جب سے 26ویں ترمیم ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک حملہ ہوا، وہاں ایک نیا نظام رائج کیا گیا جس کے خلاف 5 جج صاحبان کھڑے ہوئے ہیں۔ کس طرح جہانگیری صاحب پر حملہ کیا گیا، ان کی ڈگری پہ حملہ کیا گیا، کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے جو ایک جبر کا ضابطہ اب رائج ہے اس ملک میں۔ وہ الیکشن دھاندلی کے مقدمات میں فارم 45 طلب کر رہے تھے، ان کا یہ جرم تھا، جس کی پاداش میں ان پہ ایک مذموم نوعیت کا حملہ ہوا، اور آپ کے سامنے ہے وہ تمام صورتحال۔ 5 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چل کر سپریم کورٹ آتے ہیں انصاف مانگنے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور پاکستانی کی روح کو کانپ جانا چاہیے، اور ہم یہ ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے اس نظام کا، اگر اس نظام میں کوئی ضمیر ابھی باقی ہے۔ تو آج جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ لگا کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، تو 2 ہماری درخواستیں ہیں متفرق نوعیت کی، جن پہ ہم نے اصرار کیا کہ ان کو پہلے سنا جائے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ اس تمام مقدمے کی لائیو سٹریمنگ ہو، یعنی کہ ٹی وی پہ اس کو چلایا جائے تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی امید ہے انصاف کی، کیا توقع ہے کہ اس ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا؟ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ کوئی امید ہو یا نہ ہو، کوئی توقع ہو یا نہ ہو، ہم نے یہ مقدمہ لڑنا ہے۔ ہم نے تاریخ کے لیے یہ مقدمہ لڑنا ہے، اپنی قوم کے لیے یہ مقدمہ لڑنا ہے، اور اس امر کا اعلان کرنا ہے کہ تاریکی کے دور میں بھی شمع جلانے والے موجود ہیں۔ یہ ہم نے اعلان کرنا ہے کہ ہر جھوٹ کے مقابلے میں سچ کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے، اور سچ کی آواز جھوٹ پر برتر ہے، اور انشاءاللہ تاریخ گواہ رہے گی کہ ہم نے یہ آواز بھی اٹھائی، اور جب ہم انشاءاللہ ایک دن پاکستان کو پھر واپس قانون اور آئین کی ڈگر پہ لائیں گے، تو یہ ایک سنگ میل ہوگا ہماری مزاحمت۔ تو یہ مزاحمت ہم کرتے رہیں گے۔ آج ہماری لائیو سٹریمنگ کی درخواست جو تھی وہ قبول ہوئی ہے۔ اب یہ مقدمہ چلے گا اور پوری قوم دیکھ سکے گی کہ عدالت اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ ہم نے دوسری درخواست جو دی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جن جج صاحبان کی تقرری ہی اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم نے جو نظام وضع کیا اس کے تحت جن جج صاحبان کی تقرری کی گئی ہے، وہ اس مقدمے میں نہ بیٹھیں۔ آپ کے علم میں ہوگا، یا میں یاد دہانی کرا دوں، کہ 26ویں آئینی ترمیم کا حاصل ایک ایسا جوڈیشل کمیشن ہے جس میں اکثریت جو ہے وہ حکومت، جو اس وقت مصنوعی حکومت ہم پر مسلط ہے، اس کی ہے، اور اس کے ساتھ ایک جج صاحب مل جاتے ہیں، اس میں کچھ جج صاحبان بھی ہیں جن کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے، اور یہ مل کر ایک عددی اکثریت حاصل کرتے ہیں۔ اور تمام جو تقرریاں ہوئی ہیں اس تمام دور میں، وہ اسی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوئی ہیں۔ اسی جوڈیشل کمیشن نے تعین کیا ہے کہ کس جج نے کانسٹیٹیوشن بینچ میں بیٹھنا ہے، جہاں آئینی نوعیت کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہے۔ پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے
اس کے حوالے سے فیصلہ انہی جج صاحبان نے کرنا ہے جو اس ترمیم کے تحت مقرر کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے درخواست دی ہے کہ وہ جج صاحبان اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں اور وہ سپریم کورٹ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھی، اس سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان اس مقدمے کو سنیں۔ تو یہ دوسری درخواست ہے اب جو پوری قوم کے سامنے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے آئے گی۔ اس پہ بحث جو ہے اور اس کا جو رد عمل ہوگا عدالت کا، وہ پوری قوم دیکھے گی۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں پوری قوم کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اس میں اپنے شعور کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، کیونکہ ہم پاکستان کے آئین کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی اس میں یہ ابہام نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین کیا ہے؟ پاکستان کا آئین کچھ بنیادی حقوق کا مجموعہ ہے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ کے میرے گھر پہ دھاوا نہیں بولا جا سکتا، ہمیں اغوا نہیں کیا جا سکتا، ہمارے بچوں کو بیویوں کو ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے صحافت کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی، ٹرائل کورٹ کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ کس کو معتوب جانو، کس کو سزا دو اور کس کو چھوڑ دو۔ یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں جن پر ایک معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ انسانیت کے قابل معاشرہ ہے، انسانوں کے قابل معاشرہ ہے، وہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ آئین پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی کتاب میں بند ایک فلسفہ ہے، یہ ہماری زندگیوں سے متعلق ضابطے ہیں۔ اگر آئین پاکستان کو بچانے والا کوئی نہیں رہتا، یا آئین پاکستان کو بچانے والے وہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس جبر کے نظام کی پیداوار ہیں، تو ہمارا کوئی حق محفوظ نہیں رہتا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ سویلین کی ملٹری عدالت سے ٹرائل کو اسی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں قائم عدالت نے جائز قرار دیا۔ اس 26ویں ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کہہ چکا تھا کہ سویلین کا ٹرائل ایک باوردی افسر نہیں کر سکتا۔ ایک باوردی افسر کا سویلین کا ٹرائل کرنا ہر اس اصول کی نفی ہے جس پر آزاد عدلیہ کا تصور قائم ہے۔ پچھلے 50 سالوں سے یہ جنگ ہم اس ملک میں لڑ رہے تھے کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں فاصلہ ہونا چاہیے، عدلیہ کو انتظامیہ کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک باوردی افسر سے زیادہ تابع کوئی شخص نہیں ہوتا، وہ ایک ڈسپلن کا سے بندھا ہوا ایک شخص ہوتا ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ مقدمہ چلاؤ جس کے حوالے سے اس کے افسران بالا پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، ایک مذاق ہے۔ اور پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک آئین ہے، اور جس آئین میں آزاد عدلیہ کا تصور ہے، انسانی حقوق کا تصور ہے، اور جہاں سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتیں چلا رہی ہیں۔ کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے۔ بھارت میں یہ نہیں ہو سکتا، بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہو سکتا، نیپال میں یہ نہیں ہو سکتا، سری لنکا میں یہ نہیں ہو سکتا، افریقہ کے کسی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا۔ آخری ملک افریقہ کا جہاں سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتیں چلاتی تھیں وہ یوگینڈا تھا۔ انہوں نے ہم سے یہ سیکھا تھا۔ سن 67 میں مارشل لاء کے دور میں ہمارے آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی تھی، یہ انگریز کے دور میں بھی نہیں تھا۔ اس ترمیم کے ذریعے سویلینز کا ٹرائل ملٹری عدالتوں کے سامنے ہوا۔ اس ترمیم کو ایک طرح سے اس کا چھاپا جو ہے یوگینڈا نے اپنے ملک میں لگایا، اپنے آئین میں۔ اس ترمیم کو یوگینڈا کے سپریم کورٹ نے اس سال 1 فروری کو رد کیا اور کہا کہ کسی مہذب معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت کرے۔ آپ بنائیں عدالتیں، اس ملک میں آپ نے بنائی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں۔ تو پھر 100 لوگوں کا 125 لوگوں کا ٹرائل کیوں ایک ملٹری عدالت میں ہو؟ مقصد اس کا صرف خوف زدہ کرنا ہے اس قوم کو۔ تو 5 سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے دسمبر 2023 میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ تمام معاملہ کالعدم ہے، آئین کی روح سے یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے، ایک اپیلیٹ بینچ بنایا جاتا ہے اپیل سننے کے لیے، اور وہ بینچ کہتا ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بالکل سموتا ہے اپنے وجود میں سویلین کے ملٹری ٹرائل کو۔ تو ایک شرم کا مقام ہے، اور یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، اور اس فیصلے نے رد ہونا ہی ہے۔ اسی طرح مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک 13 رکنی بینچ نے 8 کی اکثریت سے جولائی 2023 میں فیصلہ دیا تھا، جولائی 2024 میں فیصلہ دیا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے۔ پی ٹی آئی کو ناحق فروری 2024 کے الیکشن سے باہر رکھا گیا، پی ٹی آئی سے سمبل چھینا گیا، اس کا انتخابی نشان چھینا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ انتخابی نشان نہیں ہے اس لیے پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے بطور جماعت
8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा। मैंने उस फैसले को चैलेंज किया, मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी और 8 फरवरी का दिन आ गया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखा कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखना एक बुरे फैसले का नतीजा था और उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने मजीद बुरे फैसले दिए। जो जमहूरी हुकूक है पाकिस्तान के अवाम के, उन हुकूक की नफ़ी हैं। तो हमारी बात मानी गई। जुलाई 2024 में यह कहा गया कि दर हकीकत पीटीआई ही ने वोट लिए हैं। पाकिस्तान की अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने पीटीआई को कामयाब किया है, लिहाजा पीटीआई को मखसूस नशस्तें उसी तनासब से मिलेंगी जिस तनासब से इसके उम्मीदवारों को मुंतखब होने दिया गया। ये और बात है कि फॉर्म 47 के ज़रिए 100 के करीब हमारे कामयाब उम्मीदवारों को नाकाम दिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद 90 से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार जो थे वो कामयाब ठहरे और उस तनासब से हमें कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी मखसूस नशस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की मिलना थी। ये हमें दी गई जुलाई 2024 में। और इन दो फैसलों को, मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को और मखसूस नशस्तों के फैसले को रद्द करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम आई, जिसने फिर वही किया जो मकसद था। हमारी मखसूस नशस्तों के फैसले को भी हमारे रद्द किया गया और इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को भी आइन के मुताबिक करार दिया गया। तो ये हैं वो मामलात जिनके हवाले से पूरी कौम को मैं समझता हूँ आज मुत्तहिद होना चाहिए कि हमारा आइनी निज़ाम और आइन का रखवाला सुप्रीम कोर्ट जो है आज 26वीं आइनी तरमीम के स्याह साए तले काम कर रहे हैं, हमारे हुकूक पर एक स्याह साया मंडला रहा है। तो आज का जो मुकदमा था जिसकी आज सुनवाई हुई 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, ये एक अहम मुकदमा है, तारीख़ी अहमियत का मुकदमा है। पर मैं ये कहा करता हूँ कि इस मुल्क में कोई भी मुकदमा बिलाखिर तारीख़ी अहमियत का नहीं ठहरता। हमने बहुत से मुकदमे लिए हैं, जीते हैं माजी में। वो असगर खान साहब का मुकदमा हो, वो 2009 में मुशर्रफ के इमरजेंसी के ख़िलाफ़ जो हमने मुकदमे किए और जीते वो हों, उन तमाम मुकदमों में बहुत बुलंद बांग दावे किए गए कि आइंदा इस मुल्क में कभी ऐसा नहीं होगा कि आइन पामाल हो, कभी ऐसा नहीं होगा कि अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि चंद सालों के बाद हम उस गिरदाब में घूम के वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से हम चले थे। कोई सफ़र हमारा आगे को नहीं बढ़ा। तो हम फिर एक महकूम अदलिया के सामने आके खड़े हो जाते हैं। हम फिर एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं जिस पे जबर की हुक्मरानी है। लेकिन बहरहाल हम लड़ते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लड़ें। हर उस दौर में हम खड़े रहें जब तारीकी के साए गहरे होते हैं। हमने पीछे नहीं हटना। इमरान खान का यही हुक्म है और मैं समझता हूँ इसको मुल्क की आवाम का, इस कौम का ये हुक्म है कि हम इस तारीकी के ख़िलाफ़ लड़ते रहें और हम ये जंग जारी रखेंगे। खान साहब के अपने मुकदमात का जहाँ तक ताल्लुक़ है उस पर भी मैं आपको अपडेट दे दूँ। आप जानते हैं खान साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा कायम किया गया है 9 मई के हवाले से। इसको आम ज़ुबान में GHQ हमला केस कहते हैं। ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने GHQ पे कोई हमला नहीं किया, वो उस दिन जेल में थे। 9 मई का जो दिन है, आप जानते हैं किस तरह उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस सफाकी के साथ और टीवी पे लाइव वो तमाम अमल दिखाते हुए गिरफ्तार किया गया, बल्कि अगवा किया गया, जिस पूरे अमल को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और गैर कानूनी करार दिया। लेकिन खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के हवाले से और उनके रुफ़का उमर अयूब साहब हों, शिबली फराज साहब हों, साहबजादा हामिद रज़ा हों और दीगर हमारे बहुत दोस्त जरताज गुल बीबी हों, उन सब के ख़िलाफ़ क्या मुकदमा बनाया गया कि चक्री में 4 मई को और उसके बाद कहते हैं या 5 मई को और 9 मई को ज़मान पार्क लाहौर में कहते हैं जी खान साहब ने कोई मीटिंग की और उस मीटिंग में ये साजिश तैयार की गई कि अगर वो गिरफ़्तार होते हैं तो फिर हमने हमले करने हैं फ़ौजी तनसीबात पर। यह बिल्कुल एक लग़्व बयानिया है और इस बयानिए को सपोर्ट करने के लिए, इसकी तायीद करने के लिए सिर्फ 2 गवाह पेश किए गए। एक गवाह और दोनों पुलिस एहलकार, कोई इनको ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको गैर जानिबदार कहा जा सके। तो ये पुलिस एहलकार कहते हैं, एक कहता है कि मैं चक्री खड़ा था और मैंने खान साहब को चाय पीते हुए ये गुफ्तगू करते सुना और मैं पास आके खड़ा हो गया और किसी को पता नहीं चला कि मैं पास खड़ा हूँ, मैं कुर्सी के पीछे खड़ा था और मैंने सुन लिया। एक ये गवाह है। दूसरा गवाह कहता है कि ज़मान पार्क में जो खान साहब का घर है लाहौर में,
اور جہاں ہر شخص جانتا ہے کہ باہر پولیس کا صرف پیرا نہیں، خان صاحب کی اپنی جو ذاتی سیکیورٹی تھی اس کے 3 کارڈن تھے، 3 دائرے تھے جن سے گزر کے کوئی شخص اندر جا سکتا تھا. اور نہ صرف اندر گیا وہ کہتا ہے میں، اور وہاں جو خان صاحب کا ایک بہت ہی پرائیویٹ لیونگ روم یا ڈرائنگ روم تھا اس میں بھی میں داخل ہو گیا اور وہاں کسی نے مجھے نہیں دیکھا اور میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں میز کے نیچے چلا گیا یا صوفے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور وہاں میں نے سنا کہ خان صاحب یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرنا. اور وہاں عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں صاحبزادہ حامد بھی موجود تھے، اور وہاں شبلی فراز بھی موجود تھے اور دیگر لوگ. ان 2 پولیس اہلکاروں کی گواہی پر آپ جانتے ہیں لوگوں کو 50 سال سزائیں دی گئی ہیں. عمر ایوب صاحب کو 4 مقدموں میں 10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں. تو یہ کل شہادت ہے 9 مئی کی سازش کے حوالے سے، مبینہ سازش کے حوالے سے. تو اسی نوعیت کا ایک مقدمہ اب خان صاحب کے خلاف چلایا جا رہا ہے، اور اس مقدمے میں 3 ہفتے قبل یہ کہا گیا کہ اب یہ مقدمہ ویڈیو لنک کے ذریعے چلے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں اپنی کال کوٹری میں بیٹھیں گے، اور یہی کیا گیا. ان کے سامنے ایک موبائل فون پہ واٹس ایپ کال ملائی گئی جج صاحب کے نمبر پہ. ہم عدالت میں موجود تھے، پنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. وہاں یہ دکھایا جج صاحب نے، یہ دیکھو میرے فون پہ خان صاحب کی شکل نظر آ رہی ہے. نہ ہم خان صاحب سے بات کر سکتے تھے، نہ خان صاحب ہمیں کچھ ہدایت دے سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے کہ کیا گواہ پیش ہو رہے ہیں، وہ کیا گواہی دے رہے ہیں. کہا گیا یہ خان صاحب کی حاضری ہو گئی، ہم نے ان کو پریزنٹ مارک کیا، یہ عدالت میں ہیں، اور اس طرح سے ٹرائل چلے گی. ہم نے اس ٹرائل کا بائیکاٹ کیا، واک آؤٹ کیا کمرہ عدالت سے. ہم نے کہا جب تک خان صاحب خود یہاں موجود نہیں ہوں گے، اپنے وکلاء کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، خود نہیں سن رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف کون کیا گواہی دے رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکیں گے گواہوں کی. اور گواہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کی موجودگی میں کانپنے لگ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. تو ہم نے کہا یہ حق ہے خان صاحب کا کہ جو ان کے خلاف گواہی دینے اگر کوئی آتا ہے تو وہ موجود ہوں، ان کی شخصیت وہاں موجود ہو، ان کا وجود کمرہ عدالت میں ہو. تو ہم نہیں مانتے اس ٹرائل کو. باہر آ کر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ایک پریس ٹاک کی. اس پریس ٹاک کو امریکہ کے ایک جو بہت مشہور اینکر ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، مہدی حسن صاحب، انہوں نے اٹھایا اور میرا نام لے کر انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ says that trial of عمران خان is being carried out through a WhatsApp call. اور اس انٹرویو نے تھرتھرلی مچائی پوری دنیا میں، ایک ہنگامہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. ہم عدالت بھی گئے، راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں بھی ہم نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اور خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اس ٹرائل کا بائیکاٹ کریں گے. تو وہ جو ویڈیو لنک ٹرائل کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا گیا. آج اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ پھر عدالت لگی، لیکن آج وہاں یہ سما تھا، وہیں سے میں ابھی آ رہا ہوں، کہ خان صاحب تو جیل میں تھے ہی، لیکن باقی ملزمان جو بیل پہ ہیں کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا. ان ملزمان کے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا گیا. صرف خان صاحب کے 3 وکلاء اندر گئے، لیکن خان صاحب کو آج پیش نہیں کیا گیا، یا خان صاحب خود نہیں آئے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے. تو جو ٹرائل اب پھر ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں کھیلی جا رہی ہے، اس کا ہم بھرپور ایک احاطہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے متفقہ لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو اندرونی یہ خود منصوبہ ساز سروے کراتے ہیں، ان کے حالیہ تازہ ترین سروے میں ان کو بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت پاکستان میں ہر روز بڑھ رہی ہے. آج یہ 80-85% پہ کھڑی ہے، کوئی قریب بھی نہیں ہے خان صاحب کے. جتنی دیر یہ خان صاحب کو رکھتے ہیں، ان کا عزم پاکستان کے عوام کے دلوں میں گہرا ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے عقیدت گہری ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بات یہ جانتے ہیں، اور یہ نظام بوکھلایا ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ خان صاحب کا اور پاکستان کی عوام کا جو رشتہ ہے، جو رابطہ ہے، اس کو ہم کیسے توڑیں. کبھی ویڈیو لنک کے ذریعے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کال کوٹری میں عدالت منعقد کر کے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ رشتہ ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا، اور پہلے سے زیادہ ہر روز وہ مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ہے 9 مئی کے مقدمے کا حال. اسی قسم کا ایک مقدمہ لاہور میں بھی ہے، اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور وہاں بھی یہی 2 گواہ ہیں. ان 2 گواہوں کے علاوہ ان کو کوئی تیسرا گواہ، کوئی اور شہادت نہیں ملی. انہی 2 گواہوں کو لے کر یہ پورے ملک میں پھر رہے ہیں. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ محمد عباس، جج ATC سرگودا، ان 2 گواہوں کے حوالے سے فیصلہ دے چکے ہیں
جس میں ان کی گواہی کو وہ مضحکہ خیز قرار دے چکے ہیں، اور اس فیصلے اور تمام جو اس مقدمے میں ملزمان تھے ان کو بری کر چکے ہیں سرگودا میں۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل اس وقت ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے سرکار کی، اور اس کے باوجود انہی گواہان کی گواہی کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ آباد میں لوگوں کو معتوب ٹھہرایا، ان کے خلاف فیصلے لیے۔ تو ہم اس حوالے سے بھی عدالت اب جا رہے ہیں کہ کیا ایک رد شدہ گواہی کی بنیاد پر آپ مزید لوگوں کے خلاف مقدمہ قائم رکھ سکتے ہیں جب تک کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ فیصلہ نہ دے کہ ان کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات بھی اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آئے گی۔ دوسرا مقدمہ جو خان صاحب کے خلاف اس وقت چل رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں توشہ خانہ 2۔ آپ جانتے ہیں ایک توشہ خانہ 1 مقدمہ تھا جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی، وہ سزا ہائی کورٹ میں معطل ہو چکی ہے، یا سپریم کورٹ میں بلکہ معطل ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ 2 بھی بالکل اسی قسم کا ایک مقدمہ ہے، اور اس حوالے سے ہم ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ہی مقدمہ ہے، اس کو آپ بار بار نہیں چلا سکتے، اس کو ایک نیا نام دے کر آپ نہیں چلا سکتے۔ خان صاحب کے دور میں جو کچھ بھی تحفے انہوں نے خریدے، اس کو ان تحفوں کی جو قیمت تھی وہ حکومتی اسیسرز نے لگائی، جن کا تعین ایف بی آر کرتا ہے۔ ایف بی آر کے افسران نے کہا کہ اس تحفے کی یہ قیمت ہے، اس قیمت پر قانون کے مطابق خان صاحب نے وہ تحفے خریدے، تو کوئی جرم اس میں نہیں بنتا۔ آج آپ پھر کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس تحفے کی در حقیقت یہ قیمت تھی۔ بتائیں پھر اس وقت کیوں ایف بی آر نے یہ قیمت مقرر کی؟ خان صاحب کس طرح اس میں معتوب ٹھہرتے ہیں؟ کس نے یہ گواہی دی ہے یا کس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی جبر تھا، کوئی دباؤ تھا ایف بی آر پہ؟ کون سا ایف بی آر کا افسر ہے آج یہ لوگوں کو پیش کر کے، کوئی عنایت شاہ، کوئی فلانا شاہ، کہ جی میں نے کہا تھا ایف بی آر کے افسران کو کہ اس کی قیمت کم لگاؤ؟ تم کون تھے؟ تمہارا کیا دباؤ تھا ایف بی آر کے اوپر کہ تمہارے کہنے پر انہوں نے قیمت کم لگا دی؟ تو یہ لغو مقدمات ہیں جن کا سامنا ہے خان صاحب کو۔ ہم نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ جو توشہ خانہ 2 کا مقدمہ ہے اس کو کوش کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ توشہ خانہ کے حوالے سے مقدمہ خان صاحب پہ چل چکا ہے۔ ہماری وہ درخواست مہینوں نہیں لگی، آج وہ لگی تھی، لیکن آج اس میں جج صاحب نے ایک غیر معینہ مدت کے لیے درخواست کو التوا میں ڈالا ہے، نوٹس کر دیا ہے، جبکہ توشہ خانہ 2 میں اڈیالہ جیل میں کل بھی سماعت مقرر ہے اور پرسوں بھی ہم سمجھتے ہیں سماعت ہوگی، اور یہ مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور کیا فیصلہ ہوگا آپ میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم احتجاج کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ہماری بات کو نہیں سنا، ہمیں وہ موقع نہیں دیا جس کے ہم اور خان صاحب اور پاکستانی قوم مستحق ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف مقدمہ چلے۔ ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو شاید اڈیالہ جیل سے کہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو منصوبہ ہے خان صاحب کو منظر عام سے ہٹانے کا، خان صاحب کا جو رابطہ ہے اپنے خاندان اور وکلاء کے ساتھ، اس رابطے کو ختم کرنے کا جو منصوبہ ہے، کہ اسی کی کوئی کڑی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور خان صاحب نے کل بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا اور ہمیں ہدایت دی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر پاکستانی قوم کو میرا پیغام دو کہ انہیں مزاحمت کرنی ہوگی۔ ہم یہ نہیں مانیں گے اس ظلم کے ضابطے کو، ہم خان کو بالکل کسی کال کوٹری کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک ہمارا واضح اعلان ہے کہ اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے اور اس پہ عمل ہوتا ہے تو پھر ہمارا رد عمل جو ہے وہ وہی ہوگا جو ایک غیور قوم کا ہونا چاہیے۔ ہم آئین اور قانون کے بالکل رکھوالے ہیں، ہم آئین اور قانون کا ہمیشہ پاس کرتے ہیں، لیکن ہمارا رد عمل جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں شدید ترین ہوگا۔ تو یہ بات بالکل واضح رہے۔ ایک اگلا مقدمہ جو اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ یہ سو کالڈ القادر ٹرسٹ کا ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سزا ہوئے اب 8-10 ماہ ہو گئے ہیں۔ سزا کی معطلی کی جو ہماری درخواست ہے وہ نہیں لگ رہی تھی۔ کئی بار ہم ایک وفد کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، وہاں چیف جسٹس صاحب سے ہم ملے ہیں، ہم نے احتجاج کیا ہے۔ اب وہ درخواست ہماری جو ہے بالآخر بیچ میں پروسیکیوشن کی طرف سے کبھی پیٹ خراب ہونے کی استدعا دائر کی گئی، کبھی یہ کہا گیا کہ نیا وکیل ہمیں مطلوب ہے، اور وقت گزارا گیا۔ لیکن اب 16 اکتوبر کو یہ مقدمہ لگا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن اگر ایک واقعتاً عدالتی کارروائی ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو خان صاحب سرخرو ہوں گے۔ اس مقدمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مکمل طور پہ جھوٹا بیانیہ گڑا گیا، ایک بیانیہ بنایا گیا کہ
وفاقی کابینہ نے خان صاحب کی سربراہی میں کوئی فیصلہ کیا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ واقعات یہ ہیں، اور ہر پاکستانی کے دل پہ یہ واقعات نقش ہونے چاہیے کہ برطانیہ میں ملک ریاض خاندان اور وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت یہ پیسے ملک ریاض کو اجازت دی گئی کہ وہ سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے، جہاں انہوں نے ملیر میں جو 16,000 ایکڑ زمین سندھ حکومت نے ان کو مفت دی، جس کو سپریم کورٹ نے ہائی وے رابری کہا، اس زمین کی قیمت کے ضمن میں وہ پیسہ وہاں وہ جمع کرا دیں۔ کوئی اس کا تعلق پاکستان کی حکومت یا وفاقی کابینہ سے نہیں تھا۔ یہ پیسہ اس معاہدے کے تحت براہ راست برطانیہ میں، لنڈن میں اکاؤنٹ سے یہاں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہا اور سپریم کورٹ کی تحویل میں رہا۔ وہاں سے ایک پیسہ باہر نہیں نکلا، سندھ حکومت کو یا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ایک پیسہ منتقل نہیں ہوا، یہ پیسہ وہیں رہا۔ ایک پیسہ خان صاحب یا بشرا بی بی کو نہیں گیا۔ تو یہ کچھ مقدمہ نہیں تھا، ایک مکمل طور پہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ ہوا صرف اتنا تھا کہ اس معاہدے کے حوالے سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ، یعنی کہ اس معاہدے کو آپ ظاہر نہیں کریں گے جب تک کہ قانون کے تحت اس کو ظاہر کرنا ضروری نہ ہو۔ وہ معاہدہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ کابینہ کے سامنے آیا اور کابینہ نے صرف اس کی منظوری دی۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی صرف یہ درخواست تھی کہ اگر آپ کے ملک کا قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس معاہدے کو ظاہر کیا جائے تو ضرور ظاہر کیجیے گا، لیکن اس کی بلا وجہ تشہیر نہ کیجیے گا۔ تو اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو کہتے ہیں جی ایک بند لفافہ لہرایا گیا اور اس کی منظوری لے لی گئی اور اس کے تحت 190 ملین پاؤنڈ اس اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے، یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ تو یہ بالکل واضح رہنا چاہیے کہ یہ پیسہ اس کابینہ کی میٹنگ سے پہلے منتقل ہو چکا تھا اس اکاؤنٹ میں۔ یہ جھوٹ کہا جاتا ہے کہ کابینہ نے کوئی منظوری دی اور پھر یہ پیسہ اس اکاؤنٹ میں منتقل ہوا۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں جن کا ہر ایک کو علم ہونا اور ان کی یاد جو ہے رہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس ملک کے متفقہ لیڈر کے خلاف ایک تہمت لگائی گئی ہے اور اس تہمت کی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی ہے ایک جھوٹے مقدمے میں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ تمام معاملہ بھی 16 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے آئے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس دن پروسیکیوٹر صاحب کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ پاؤں بھی جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے، زبان بھی کام کرتی رہے گی اور اس مقدمے کی سنوائی ہوگی اور اس میں مزید التوا کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ بڑے معاملات ہیں قانونی نوعیت کے جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے سامنے ہیں، پاکستانی قوم کے سامنے ہیں۔ ان کا ایک مختصر جائزہ پیش کرنا ضروری تھا، اسی لیے آپ کو آج ہم نے زحمت دی۔ باقی بہت سے معاملات ہیں، ان کو ان کے صحیح سیاسی تناظر میں اور قانونی تناظر میں پیش کریں گے۔ بابر اعوان صاحب، میں گزارش کروں گا بابر صاحب آپ مزید روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ سلمان صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل سے کیسز کا ایک رن ڈاؤن دیا ہے۔ میں مختصر اس پہ 4-5 چیزیں ٹچ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو قیدی کسی جگہ منتقل کیا جاتا ہے، شفٹ کیا جاتا ہے، وہ سب جیل کہلاتی ہے۔ یہ قانون ہے پاکستان کے اندر، اور کسی گیریزن سٹی کے اندر کوئی پرائیویٹ جگہ اس کو جیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے عمران خان کو جو نوٹیفائڈ جیلز ہیں ان کے علاوہ اگر کسی جگہ منتقل کیا گیا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی مزاحمت کریں گے۔ دوسرا، جو عمران خان کے مقدمات ہیں ان کو صرف 3 لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقدمہ ہے توشہ خانہ کا جو پہلے چل کے بری ہو چکا ہے۔ دوسرا مقدمہ جو اس وقت جاری ہے، اس مقدمے میں جس کا ہائی کورٹ کا ذکر کیا راجہ صاحب نے، اس مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیسے شہباز شریف کے حوالے کر